تو آئے جب تک یہ حدیث بیان ہوتی رہے تیرا ذکر بھی ہوتا رہے. نورا نبی کا، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا. شاید جو میں کہنا چاہتا تھا شاید کسی کو سمجھ آ گیا ہو. یہ تعلق اپنائیت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں ذرا دھیان سے سنیے. فرمایا فجعل ذلک النور. اب میں نور کی موضوع پہ نہیں ہوں ورنہ ساری تقریر نور پہ کروں. اپنے نور سے. کس نور سے بنایا ہے؟ اللہ نور ہے یا نہیں؟ اونچی. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. مانتے ہیں؟ سارے مانتے ہیں اللہ نور ہے آسمانوں کا اور. ذرا رک جائیے ایک مسئلے کا جواب دے دوں. ہم کہتے ہیں آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. لوگ کہتے ہیں تم اپنے نبی کو نور مانتے ہو پھر اندھیرا کیوں ہے؟ اصل میں ان کے دماغوں میں اندھیرا ہے. ویسے تو اندھیرا نہیں ہے لیکن ان کے دماغوں میں ہے، اس لیے وہ سوال بھی اندھیرے والا ہی کریں گے. تو میرا جواب نبی کے نور کا ذکر رکھو ایک طرف. اللہ نور ہے یا نہیں؟ آسمانوں کا بھی اور اندھیرا کیوں ہے؟ دو جواب. مگر ہمیں اندھیرا نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو ہر طرف نبی کا اجالا نظر آ رہا ہے. ہم اندھیرے کی بات ہی نہیں کرتے، ہمارے اندر ایمان کا نور ہے. آنکھوں میں نور ہے یا نہیں؟ اونچی. کس کی وجہ سے ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ ہم کیسے وجود میں آئے؟ تو چونکہ تمہارے دماغ میں اندھیرا ہے تمہیں اعتراض. تم نے کہا تھا نبی ہیں تو اندھیرا کیوں ہے. لو پھر میں نے تم سے پوچھ لیا الزامی طور پر، یہ بتاؤ اللہ نور ہے پھر اندھیرا کیوں ہے؟ جس کو تم اندھیرا کہہ رہے ہو اس حوالے سے بھی اور جس کو سمجھ رہے ہو اس حوالے سے بھی. دو جواب. تمہارے پاس جواب مان لو. تم نے قدرت کے نظام کو اور نور کی حقیقت کو سمجھا. اونچی. حضرت جابر عرض کرتے ہیں حضور بتائیے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور کا جواب بتا رہا ہے اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا. کیا مطلب؟ اللہ تھا کچھ اور نہیں تھا، اللہ نے بنایا اپنے نور سے مجھے نور. اللہ نے اپنے نور سے بنایا مجھے. حضور کی خلقت کیسے بنے؟ نور. کب بنے؟ جب کچھ بھی نہ تھا. ان کے خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری. میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور سے. یہ خلقت کی بات ہے. ساری کائنات سے پہلے 12 ربیع الاول کو خلقت نہیں ہوئی، ولادت ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ اونچی کہیے گا. ولادت ہوئی ہے. نور کا ذکر آیا، چلیں میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں آج کی رات کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت قصیدہ نور لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ ولادت کی بات ہے. میں نے خلقت کی بات کی. اس شعر کو آپ لوگ سنتے ہیں ذرا سمجھیں. حضور پیدا ہوئے ہیں بطحا میں، ذکر ہو رہا ہے طیبہ کا. بطحا مکے کو کہتے ہیں، طیبہ مدینے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ صبح کہاں ہوئی ہے؟ اونچی. ولادت تو مکے میں ہوئی ہے. یہاں صبح طیبہ کا ذکر، اور میں آپ کو اس حوالے سے پہلے سنا چکا ہوں، روایت بھی سنا چکا ہوں اور تھانوی کی کتاب سے سنا چکا ہوں.
یاد ہوگی جب میں اس کی کتاب لے کر آیا تھا 2 سال، میں نے اس کی کتاب سے نشر الطیب سے آپ کو سنایا، کیونکہ اس نے نشر الطیب کتاب لکھی اور کہا اس میں صحیح روایتیں ہیں، جب بھی میلاد کا ذکر کیا جائے یہ کتاب پڑھی جائے، تو میں نے وہی کتاب پڑھ کے سنائی تھی، اسی سے آپ کو باتیں سنائی تھی، اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی، دیکھ لینا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نبی پیدا مکے میں ہوئے ہیں، یہاں ذکر طیبہ کی صبح کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ایک تارا چمکا تھا، یہودی ایک مدینے میں رہتا تھا، اس تارے کو دیکھ کے چیخ پڑا، ارے اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو تارا چمکا ہے یہ نبی کی ولادت پر چمکنا تھا، اس نے چمک کے بتا دیا ہے نبی پیدا ہو گیا۔ وہ مدینے میں تھا لیکن اس تارے کو دیکھ کے اس نے بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت وہی تو کہہ رہے ہیں، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ میں اس کو پھیلاؤں گا نہیں اس وقت کیونکہ میں نے آگے چلنا ہے۔ اعلیٰ حضرت قصیدہ نور جو لکھتے ہیں اس میں آپ نے پہلے یہ حدیث سننی ہے پھر اس کے شعر۔ حضور فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے کیا کیا، مجھے اپنے نور سے بنایا، فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں، ویسے تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی نے وہ نور قدرت الہیہ سے اللہ نے جہاں چاہا وہ نور سیر کرتا رہا۔ اللہ نے نور بنایا اپنے حبیب کا، وہ نور جہاں اللہ نے چاہا رکھا وہ سیر کرتا۔ اب ذرا اردو سن لیں، میں نے عربی سنا دی، دھیان سے سننے۔ فرمایا اس وقت نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ فرشتہ نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ چاند نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا اور میرا نور تھا۔ یہ کچھ بھی اونچی نہیں۔ فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا۔ یہاں مجھے لگ گئی بریک، مجمع ہے عام، بول نہیں سکتا، میں نے شریعت کے دائرے میں رہنا اور میرا ایمان وہی ہے۔ پھر اللہ نے کیا پیدا کرنا چاہا اور مخلوق کہہ لو، بات آسان ہو گئی۔ میں نبی کو مخلوق مانتا ہوں، میرا نبی اللہ کی مخلوق اونچی۔ فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، حدیث کے الفاظ مجھے کہیں اور لے جا رہے ہیں، میں نے وہیں رہنا ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں اور مخلوق، مگر نبی بنے ہیں اللہ کے نور سے ہیں کیا؟ میں شعر پڑھ دیتا ہوں، سمجھ لینا۔ بات ہم نے شریعت کے دائرے میں رہنا۔ میں نبی کو نہ اللہ کی مثل مانتا ہوں، نہ اللہ کا جز مانتا ہوں، نہ اللہ کا ٹکڑا مانتا ہوں، نہ اللہ کی طرح مانتا ہوں، نہ اللہ کے برابر مانتا ہوں، نہ اللہ کا شریک مانتا ہوں۔ گواہی ہو گئی؟ اب شعر پڑھ رہا ہوں۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہیں کیا مگر
اور محبت والوں کو سنا رہا ہوں، وہ بھی شریعت کے دائرے میں ہی سنا رہا ہوں، لیکن محبت والے سمجھیں گے۔ کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ لگائے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات اور ہے، آپ کی سمجھ میں کچھ اور نہ آئے۔ منہ پہ آئی ہوئی ہے، روک نہیں رہا ہوں، کوئی صوفی بیٹھا ہے سمجھ لے گا۔ اور لکھ میم دے پردے پاپا آ، تینو جانن والے جان گئے۔ بس اشارہ کرنا تھا، سنو میرا نبی مخلوق ہے، اللہ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پھر اس نے اس نور کے فیضان کو 4 حصوں میں کر دیا۔ نور کے 4 ٹکڑے کیے، ٹکڑے کا مطلب نور ٹکڑے نہیں ہوتا، اس کے فیضان کو 4 ٹکڑوں میں کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش، اور چوتھے کے پھر اللہ نے 4 حصے کر دیے۔ حضور کے نور سے پہلے سے کیا بنا؟ لوح، قلم اور عرش۔ رب کا عرش بھی بنا تو میرے نبی کے نور سے بنا۔ لوح محفوظ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی دیکھ نہیں سکتا، بنی میرے نبی کے نور سے ہے۔ وہ قلم جو لکھتا ہے اس پہ جس نے سب کچھ لکھا وہ بھی نبی کے نور سے بنا۔ چوتھے حصے کے اللہ نے پھر 4 حصے کر دیے۔ پہلے سے حاملین عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے فرشتے، تیسرے سے، چوتھے کے اللہ نے پھر 4 حصے کر دیے۔ اس میں پہلے حصے سے 7 آسمان، دوسرے سے 7 زمینیں، تیسرے سے جنت و دوزخ، چوتھے کے اللہ نے پھر 4 حصے کر دیے۔ پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی آنکھوں کا نور، دوسرے سے ان کے دل کا نور جس سے معرفت حاصل کرتے، تیسرے سے ان کے انس اور محبت کا نور۔ یہ جو محبت ہو جاتی ہے اللہ والوں سے، اللہ کے پیاروں سے محبت ہو جاتی، یہ بھی میرے نبی کے نور سے ہے، یہ بھی میرے نبی کے۔ چوتھے کے اللہ نے پھر 4 حصے کر دیے۔ پہلے حصے سے سورج، دوسرے سے چاند، تیسرے سے تارے پیدا کیے۔ چوتھے حصے کو مقام رجا میں اللہ نے 12,000 سال رکھا، پھر اس کے 4 حصے کر دیے۔ پہلے حصے سے عقل، دوسرے سے علم و حلم، تیسرے سے عصمت و توفیق پیدا فرمائی۔ پھر چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال تک رکھا، پھر اس کی طرف ایک ایسی نظر بنائی، اللہ نے نظر فرمائی کہ اس نور سے 1,24,000 قطرے جھڑے، ہر قطرے سے اللہ نے نبی بنائے۔ انبیاء اجزا ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا قرآن حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات، پورا قصیدہ لکھا اور بتا دیا قرآن حدیث کی ترجمانی۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ نے 1,24,000 نبی جو بنائے وہ کیسے بنائے۔ انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا۔ نبی نور بنے تو کس کے نور سے؟ اونچی نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے، مہر فارسی میں سورج کو، ماہ چاند کو کہتے ہیں، آپ مہینہ ماہ کہتے ہو نا تو الف نکال دیں تو ماہ ہوتا ہے۔ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ اطلاق آنے کا مطلب ان کو جو چاند سورج کو نور بولتے ہیں تو حضور یہ آپ کے نام کی بھیک ہے،
اگر آپ نور نہ ہوتے تو ان کو نور کہاں سے ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کے بارے میں کوئی شبہ اونچی محبت ہو تو ایسی ہو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کے شروع میں آتے ہیں نا. یہ حضور کے چہرے کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے حضور کا چہرہ بیان کیا. زلفیں جو ہوتی ہیں نا، زلفیں حضور آدھے کان تک رکھتے تھے، کان کے لو جو ہوتی ہے کنارے تک، کبھی کبھی بڑھ کر کاندھوں تک آ جاتے تھے. تو جب زلف چلتی ہے نا تو چلتے چلتے نیچے مڑ جاتی ہے نا. اس کو اگر سیدھا کر کے دیکھو تو کاف لکھا ہوا نظر آئے گا. وہ کیسی ہو جائے گی؟ جیسے عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، اوپر سے آئے گی نیچے سے مڑ جاتی ہے، کاف کی شکل. چہرہ گول ہے، یہ حضور کے دہن مبارک منہ کے طرح ہے. اور یہ جو آپ ابرو کہتے ہیں آئی بروز، واہ انگلش میں سمجھاؤں تو سمجھ آئے گا. لیجئے جی یہ جو ابرو ہے نا آپ کے، یہ لکھے نا تو یہ کے اوپر کیا ہوتا ہے، آپ اس کو گھمائیں تو پوری یہ کی طرح. اور عین لکھیں تو اس میں بھی، اور سواد لکھیں تو دونوں کے دائرے آنکھوں کی طرح بنتے ہیں. دیکھو محبت کی نظر سے جب کوئی دیکھتا ہے تو کیسا نظر آتا ہے. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. اللہ کیا کیا سناؤں. اعلی حضرت کا عقیدہ ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. یہاں بہت سے لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں حضور تو نور ہیں، بچوں کو نور کہنے کا کیا مطلب؟ تو نور کے بچے کیا ہوں گے؟ او شیراں دے پتر شیر ہو جان تے نور دی اولاد نور نہ ہوئے. چونکہ ان میں حضور کا نور ہے اس لیے ان کو نور کہا گیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. حسنین کریمین کے لیے شعر آپ کو سناتا ہوں پھر سمجھا دوں گا. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. امام حسن سر سے لے کے سینے تک، امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے ہو بہو نقشہ تھے. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. خط توأم آج کل تو آپ کے ہاں ٹائپ شائپ ہوتا ہے، اب تو لکھنے کا رواج بھی گیا. آ گئے آپ کے پاس کمپیوٹر، ٹیلی فون آ گیا، انگلیاں گھماتے رہو. پہلے وہ دبانا پڑتا تھا، اب ٹچ سسٹم آ گیا. اس ٹچ سے بھی بات آگے جا رہی ہے. آپ بولیں گے وہ خود سنے گا اور جو بولیں گے وہ کرے گا. وہاں تک بات چلی گئی ہے. آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ خط توأم کیا کہتے ہیں اور دو ورقہ. پہلے زمانے میں راز کی بات ہوتی تھی نا، دو کاغذوں پہ لکھی جاتی تھی. کتنے کاغذوں پہ؟ ایک حرف لکھا ہے اس کاغذ پر، دوسرا ہوگا دوسرے کاغذ پر. جب تک دونوں کو ملاؤ گے نہیں پڑھا نہیں جائے گا.
حقیقت پڑھنی ہے دونوں کاغذوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ جمع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ راز رکھنا ہوتا تھا. تو اب ایک تحریر ایک کے پاس، دوسری دوسرے کے پاس. اب کیسے پتا چلے گا؟ دونوں کو جمع کریں گے، ملائیں گے تو پتا لگ جائے گا کیا لکھا ہے. یہ 2 ورقوں میں لکھا جاتا تھا. اس کو خط توأم کہتے ہیں، جوڑواں خط، کہ آدھا ادھر اور آدھا. اعلیٰ حضرت وہی کہہ رہے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے بغیر بات سمجھ میں آتی. اونچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے. قرآن کی آیت، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد. یہ پوری آیت کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نور ہے. اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے جیسے ایک تھال ہو، اس تھال میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ بھی کسی چمنی کے اندر ہو. 3 لفظ آئے، مشکات، مصباح اور زجاجہ. کتنے لفظ؟ 3. ایک آیا مشکات، ایک آیا مصباح اور ایک زجاجہ. آیت ہے سورہ نور میں. جس صورت میں ہے وہ بھی صورت کا نام نور، جس کے بارے میں ہے وہ بھی نور، جن کا بیان ہے وہ بھی نور. اعلیٰ حضرت اس آیت کو سامنے رکھ کر 2 شعر فرماتے ہیں کہ شمع سے کیا مراد ہے، مشکات سے کیا مراد. شمع، مشکات، تھال جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو جس برتن میں، ٹرے میں یا تھال میں چراغ رکھا جائے، چراغ بھی ہو کسی فانوس، مصباح کہہ لیں چراغ کو، مشکات کہہ لیں تھال کو، اور زجاجہ وہ فانوس ہو گیا. اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. حضور کا دل ہو گیا شمع، مصباح ہو گیا، اور آپ کا بدن مشکات ہو گیا اور سینہ زجاجہ فانوس ہو گیا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور. کیا ایمان ہے، کیا عقیدت ہے، کیا محبت ہے، لطف آ جاتا ہے. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور. یہ میں نے کہا نا نور کا بیان کبھی انشاءاللہ آئے. میں نے پہلے بھی بیان کیا، آیت آئی تھی 18ویں پارے میں. یہ بڑا لمبا بیان اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا ہے. میرے نبی کیا ہیں؟ اونچی. اور حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ابھی پوری نہیں ہوئی. آپ کو بتایا نبیوں کا ذکر سنا. اللہ نے ہر قطرے سے نبی اور رسول بنائے، پھر انبیاء کی ارواح نے سانس لیا. اللہ نے ان نبیوں کی سانس سے قیامت تک ہونے والے سعادہ سعید کی جمع، نیک بخت، شہداء شہید کی جمع، اور اطاعت کرنے والے مومنوں کی ارواح کے نور کو پیدا کیا. نہیں سمجھے ہو تو سمجھ لو. جتنے ایمان والے نیک ہیں نا، جو اللہ رسول کو محبت سے مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، ان کے کمالات مانتے ہیں، صحیح عقیدوں والے، ان میں جو ولی بن گئے، جو شہید بن گئے یا سچے کامل مومن بنے، یہ کس کی وجہ سے بنے؟ کہ نبی کے نور سے جب بنے نبی، ان نبیوں نے جو سانس لیا ہے اس سانس سے یہ سب کی ارواح کا نور بنا ہے. اور ایسے ہی نہیں بیٹھے یہاں ان کا ذکر کرنے، کہیں لڑی ملی ہوئی ہے،
کسی سے نسبت جڑی ہوئی ہے، خود نیک نہیں ہے، نیکوں سے ملتے تو ہیں نا، نیکوں کی محبت تو ہے نا. اور نیکوں کی محبت میں اگر آپ نے کہیں اعتراض کیا ہے ان پر، کسی نیک پر، وہ نیک، اور آپ نے کیا اعتراض یا اس کے بارے میں غلط سوچا، پھر آپ کو فیض نہیں ملے گا. پھر فیض، سچا پیر ہو نا، اس کے بارے میں ذرا سا غلط سوچ بھی لیا نا تو فیض رک جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو فیض لینا ہے تو دل کو صاف رکھنا ہے. فیض لینا ہے تو دل کو، اور بغیر صفائی دل کے پیر سے فیض نہیں ملتا. تو عقیدے صاف نہ ہوں گے تو نبی سے فیض ملے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا صفائی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ صفائی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے، ویسے ہوتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش میرے نور سے، کرسی میرے نور سے، کروبین اور روحانیین فرشتے میرے نور سے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے، جنت اور اس کی ساری نعمتیں میرے نور سے، سورج چاند اور ستارے